السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ دل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ پرندوں کی جینس پر گزشتہ 10 سالوں سے جاری تاریخ کی سب سے بڑی ریسرچ کچھ ہی دن پہلے اپنے اختتام کو پہنچی ہے، جس نے حیران کن معلومات فراہم کی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ریسرچ کے حوالے سے بات کریں، آئیے جانتے ہیں کہ اس وقت زمین پر پرندوں کی کتنی اقسام موجود ہیں اور یہ اقسام ایک دوسرے سے کس طرح مختلف ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پرندے جو ہے تقریباً 10,000 سپیسیز پرندوں کی زمین پہ پائی جاتی ہے، اور اس میں اگر آپ یہ کرسر کو فالو کریں تو یہ جو چھوٹا سا پرندہ ہے اسے بی ہمنگ برڈ کہتے ہیں، اس کا وزن تقریباً 2 گرام ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سب سے بڑا پرندہ ہے یہ آسٹرچ یا شتر مرغ، اس کا وزن کم و بیش آن ایوریج اس کا وزن تقریباً 140 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ تو اتنی زیادہ ویرائٹی ہے سائز کے اعتبار سے، اس کے علاوہ مختلف جو ایکو سسٹمز ہیں زمین پر، ان میں رہنے والے ان میں جو مختلف حالات ہیں اس حساب سے جو مختلف پرندے پائے جاتے ہیں۔ یہ ریسرچ نیچر ٹوڈے جیسے بہت بڑے پلیٹ فارم سے شائع ہوئی۔ اس ریسرچ کے مطابق جو پرندے آج ہم دیکھتے ہیں ان میں سے زیادہ تر پرندوں کے گروہوں کا جنم ڈائناسورس کی معدومیت کے 5 ملین سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ پرندے ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں اور یہ زندگی کی علامت ہیں۔ جہاں پرندے عام لوگوں میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، وہیں سائنسدان بھی ان میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ لیکن سائنسدانوں کے لیے پرندوں کو گروہوں میں تقسیم کرنا ہمیشہ سے ہی ایک پریشان کن اور مشکل عمل رہا ہے۔ آج ہم جس ریسرچ کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، یہ گزشتہ 1 دہائی سے جاری تھی، جس میں پرندوں کی 360 سے زیادہ انواع کا جینیاتی مطالعہ کیا گیا اور ان اقسام کے جینز کا مطالعہ کر کے ان کے گروہوں کے درمیان موجود تعلق کو معلوم کیا گیا۔ اس ریسرچ نے نہ صرف پرندوں کے گروہوں کے درمیان ہونے والے تعلق کو سمجھنے میں مدد کی، بلکہ اس کی مدد سے پرندوں کے اور بھی بہت سے گروہ سامنے آئے، اور تو اور اس ریسرچ نے پرندوں کی گروہ بندی کے حوالے سے ہمارے گزشتہ نظریات کو بھی بدل دیا۔ اس سے پہلے موجود ریسرچ کے مطابق پرندوں کے خاندان کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں بانٹا گیا تھا۔ پہلے حصے میں وہ سبھی پرندے شامل تھے جو اڑ نہیں سکتے تھے، جیسا کہ ایمو اور کیوی اور شتر مرغ وغیرہ۔ دوسرے حصے میں زمین پر موجود مرغیوں اور زمین اور پانی میں موجود بطخوں کی سبھی اقسام شامل تھیں، جبکہ تیسرے حصے میں باقی سبھی پرندے شامل تھے، اور اس تیسرے حصے کو نوویز کا نام دیا گیا، اور اس گروپ میں پرندوں کی تقریباً 95% اقسام موجود تھیں۔ مزید اس تیسرے حصے یعنی نوویز میں موجود پرندوں کو 10 گروہوں میں تقسیم کیا گیا، جن میں سے 7 کو سائنسدانوں کی طرف سے میگنیفیسنٹ 7 کا نام دیا گیا۔ میگنیفیسنٹ 7 میں سبھی لینڈ برڈز، واٹر برڈز، ٹراپک برڈز، کوکوز، نائٹ جارز، فلیمنگوز اور بطخیں شامل تھیں، جبکہ نوویز میں موجود باقی 3 گروہوں کو آفنز کے نام سے جانا جاتا تھا، جن میں سبھی کرینز، وارڈزن اور شور برڈز شامل تھے۔ ان 10 گروہوں اور خصوصاً ان میں سے بھی مخصوص 3 گروہوں یعنی آرفنز کے درمیان کے تعلق کو سمجھ پانا انتہائی مشکل تھا، جسے سمجھنا اس ریسرچ نے آسان بنا دیا۔ پرندوں کے جینیات کی یعنی جینیٹکس کی اسٹڈی میں پرندوں کی نئی طرح کی گروہ بندی واضح کی گئی، اور پرندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرنے والے اس نظام کو ایلیمنٹیوز کا نام دیا گیا۔ اس نظام کا یہ نام زمین کے 4 بنیادی عناصر یعنی ہوا، مٹی، پانی اور آگ سے متاثر ہو کر رکھا گیا۔ ایلیمنٹیوز میں وہ سبھی پرندے شامل ہیں جو زمین پر، پانی میں اور فضا میں کامیابی سے رہنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھال چکے ہیں۔ ایلیمنٹیوز گروپ میں کچھ پرندے ایسے بھی شامل ہیں جن کا نام سورج یعنی سن سے مماثلت رکھتا ہے، جو کہ اس گروپ کے چوتھے عنصر یعنی آگ کی طرف اشارہ ہے۔ اس گروپ میں ہمنگ برڈ، شور برڈز، کرینز، پیلیکنز اور پینگوئنز شامل ہیں۔ اس ریسرچ نے آسٹریلیا میں موجود پرندوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان بہت گہرا تعلق تلاش کیا۔ آسٹریلیا میں موجود پرندوں کے جن 2 گروہوں کے درمیان بہت گہرا تعلق معلوم ہوا، ان میں سے ایک گروہ طوطوں کا ہے جبکہ دوسرا پیسرنس کا ہے۔ پیسرنس کی کچھ اقسام کو سانگ برڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی یہ ایسے پرندے ہیں جن کی آوازوں میں میوزک یعنی موسیقیت شامل ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق پرندوں کی سبھی اقسام میں سے تقریباً 50% اقسام سانگ برڈز ہیں۔ پرندوں کی ان میں سے زیادہ تر اقسام کا جنم آج سے 50 ملین سال پہلے آسٹریلیا میں ہوا،
اور دیکھتے ہی دیکھتے پرندوں کا یہ گروہ پوری زمین پر پھیل گیا۔ اس گروہ کو پرندوں کا سب سے کامیاب گروہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس ریسرچ کا ایک اہم مقصد یہ جاننا بھی تھا کہ آخر آج سے کتنا عرصہ پہلے پرندوں کا جنم ہوا۔ ریسرچ ٹیم نے ایک ٹول کا استعمال کر کے جینز کے ماڈل بنائے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں کامیابی ہوئی۔ جس ٹول کا استعمال کر کے ٹیم نے جینیٹک ماڈلنگ کی، اسے مولیکولر کلاک کا نام دیا گیا۔ اس عمل کے دوران ماڈلز بنانے کے ساتھ ساتھ پرندوں کے تقریباً 200 کے قریب فوسل سے بھی مدد لی گئی۔ اس ریسرچ نے یہ واضح کیا کہ سبھی پرندوں کا تعلق ایک ہی انسیسٹر سے ہے جو آج سے تقریباً 90 ملین سال پہلے زمین پر موجود تھا، لیکن زمین پر اس وقت موجود پرندوں کی ماڈرن اقسام میں سے زیادہ تر کا جنم کریٹیشیس پیریڈ کے اختتام پر آج سے تقریباً 66 ملین سال پہلے ہوا۔ یعنی ان پرندوں کے جنم اور زمین پر سے ڈائناسورز اور بہت سے جانداروں کا خاتمہ ایک ہی وقت کی بات ہے، اور ریسرچرز کے مطابق پرندوں نے اپنے پھیلنے کے لیے ممکنہ طور پر ڈائناسورز کی معدومیت سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، یہ ریسرچ 10 سالوں کے دورانیے پر محیط ہے، اور جس پروجیکٹ کے تحت یہ ریسرچ کی گئی ہے اس کا مقصد زمین پر موجود سبھی 10,000 اقسام کے پرندوں کا جینیاتی مطالعہ کرنا ہے۔ اس ریسرچ کے دوران پرندوں کے سبھی اہم گروہوں اور طبقوں میں سے پرندوں کی اہم اقسام کا انتخاب کر کے ان کا جینیاتی مطالعہ کیا گیا۔ اس ریسرچ میں پرندوں کی تقریباً 363 اقسام کا جینیاتی مطالعہ کیا گیا، اور یہ منصوبہ بین الاقوامی تھا جس میں دنیا بھر کے قابل ترین سائنسدانوں نے حصہ لیا۔ اس ریسرچ کو لیڈ کرنے والے سائنسدانوں کا تعلق یونیورسٹی آف کوپن ہیگن، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سان ڈیاگو اور زیجیانگ یونیورسٹی سے تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق اس ریسرچ میں وسیع پیمانے پر جینیاتی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی سائنسدان پرندوں کے خاندان کی ایک قسم کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکے۔ پرندوں کی اس قسم کا نام ہارٹزن ہے اور اس کا تعلق آفن گروپ سے ہے۔ پرندوں کی یہ قسم جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ قسم باقی سبھی پرندوں سے یکساں مختلف ہے، کیونکہ سائنسدان اس قسم کے پرندوں کا باقی اقسام سے تعلق تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ ریسرچ واضح کرتی ہے کہ پرندوں کی کچھ انواع کے درمیان تعلق تلاش کرنے کے لیے ہمیں اب بھی بہت سا جینیاتی ڈیٹا درکار ہے۔ اس ریسرچ نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ زمین پر موجود زندگی، خصوصاً پرندوں کے ارتقاء اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے نہ صرف بہت زیادہ جینیاتی معلومات کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فوسلز کا مطالعہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔